أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا. مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. یہ سورت نوح کی آخری چند آیات ہیں. اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کے برتاؤ اور نوح علیہ السلام کی قوم کے انجام کو ذکر فرما کر مکہ والوں کو تنبیہ فرما دی کہ اگر تم بھی میرے نبی کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرو گے تو میں تمہارے ساتھ بھی وہ برتاؤ کروں گا جو نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا تھا. بغیر نام لیے، جیسا کہ پچھلے دروس میں بھی میں یہ بات ذکر کرتا رہا ہوں کہ مشرکین مکہ کا تذکرہ واضح طور پر نہیں ہے، لیکن اشارہ یہی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے انہیں پریشان کیا، ان کی بات نہیں مانی، اور بالآخر نوح علیہ السلام نے جب بددعا کی اللہ نے سنی، تو نوح علیہ السلام کی قوم کا جو انجام ہوا وہ اللہ کے لیے کبھی بھی کسی بھی قوم کے ساتھ اس انجام کو نازل کرنا، اس عذاب کو نازل کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو گویا کہ اللہ رب العزت نے یہ پورا واقعہ بیان کر دیا اور مشرکین مکہ کو اشارہ دے دیا کہ تم بھی سنبھل جاؤ. میرے نبی کے ساتھ گستاخیاں، میرے نبی کی نافرمانیاں اور دین سے دور رہ کر تم اگر دین پر نہ آؤ گے، دور رہو گے، تو تمہارا انجام بھی یہ ہو سکتا ہے. اور
اس آیت میں آیت نمبر 24 جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، خود گمراہ ہوئے اور ساتھ ہی انہوں نے دوسرے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور ساتھ ہی نوح علیہ السلام نے یہ بھی اشارہ دے دیا کہ اے اللہ ان لوگوں کو تو زیادہ نہ کر، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ سوائے إِلَّا ضَلَالًا، گمراہی کی، یہ گمراہ ہیں، یہ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب ان کا علاج، اب ان کا ایک ہی حل ہے کہ یہ اب گمراہی میں ہی آگے بڑھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے گویا کہ ان کے حق میں یہ بد دعا فرما دی کہ یہ لوگ اب ہدایت پہ آنے والے نہیں ہیں، اور یہ بد دعا جو ہے یہ کوئی ایسا نہیں کہ بے صبری میں آ کے نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قوم مان نہیں رہی تو میں فوراً بد دعا کروں اور ان کے لیے اللہ سے عذاب طلب کر لوں یا ان کے لیے اللہ سے گمراہی طلب کر لوں۔ نوح علیہ السلام نبی تھے، ہماری طرح کے کوئی عام انسان نہیں تھے کہ فوری طور پر آپے سے باہر ہو جائیں، فوری طور پر بد دعا کرنے پر اتر آئیں۔ ایک عرصہ، جیسا کہ یہ بڑا مشہور ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال، 1000 سال، صدیوں ایک آدمی دعوت دے، صدیوں تبلیغ کا کام کرے، اور اس تبلیغ کے نتیجہ میں قوم اگر مسلمان نہ ہو، قوم راہ راست پر نہ آئے، تو یہ ایسا موقع ہے کہ صدیوں کی دعوت کے بعد جب ان کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ یہ لوگ اب سدھرنے والے نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اے اللہ اب یہ گمراہ ہو چکے ہیں، ان کو اب مزید گمراہی میں ہی رکھ، گمراہی میں ہی ڈال، اور ساتھ ہی یہ بد دعا کر دی کہ اب ان کا اس دنیا میں کوئی بچہ بھی، کوئی گھر بھی زندہ باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اور یہ دعا اللہ کی ایک منشا تھی، یہ بھی نہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی مرضی سے کچھ تنگ آ کر یہ دعا مانگ دی اور کہا کہ یا اللہ ان کو اٹھا لے، ان کو ایسا کر دے، بلکہ اصلاً اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا تھا کہ جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، جن کا اللہ رب العزت نے حکم دے دیا تھا کہ تم ان لوگوں کو اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لو، ان لوگوں کے علاوہ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو یہ بتا دیا، یہ جتلا دیا کہ اب اور لوگ مسلمان ہونے والے نہیں ہیں، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ایمان لائے، جو لا چکے وہ وہی رہیں گے، ان میں اضافہ ہونے والا نہیں۔ جب یہ صورتحال اللہ رب العزت کی طرف سے واضح طور پر آ گئی، جس کا تذکرہ سورہ ہود میں، نوح علیہ السلام کا ذکر تو قرآن کریم میں کئی جگہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کے کئی مقامات ہیں، ان میں سے سورہ ہود میں بڑا تفصیلی تذکرہ ہے، غالباً 10-15 آیات میں ان کا مسلسل تذکرہ چلا آتا ہے۔ ان میں سے آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ نوح علیہ السلام کو وحی کر کے ہم نے بتا دیا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کر کے یہ خبر انہیں دے دی تھی۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، وحی کر دی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، تمہاری قوم میں سے اب اور کوئی لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، الا من قد آمن، سوائے ان لوگوں کے جو کہ ایمان لا چکے تمہارے ساتھ ہیں، اور جن کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا تھا کہ انہیں کشتی میں اپنے ساتھ سوار کر لیں، ان کے علاوہ اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو ایمان لانے والا۔ اور ساتھ ہی فرما دیا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، اے میرے نبی آپ کی قوم کے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، جو کرتوت ہیں ان کے، جو افعال ہیں، آپ لوگ ان پر غمگین نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، آپ گھبرائے نہیں، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، آپ دل میں پریشانی نہ لائیں، غمگین نہ ہوں، آپ کسی قسم کا غم نہ کریں، ان کو ہم سنبھال لیں گے، ان کو ہم سمجھ لیں گے۔
اب اللہ رب العزت نے جب خود بتا دیا کہ اور ایمان لانے والا کوئی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ دعوت کا جو اصل ٹارگٹ ہوتا ہے وہ تو لوگ ہوتے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میں دعوت دوں اور لوگ اللہ کی طرف آئیں، میں دعوت دوں لوگ اللہ کے دین کو قبول کریں، میں دعوت دوں لوگ اللہ کی اطاعت کی طرف آئیں۔ جب اللہ کہے کہ اب یہ لوگ، اے نوح آپ کی قوم میں سے جو اب باقی اسلام نہیں لا سکے اب تک، ان میں سے اب کوئی اسلام لانے والا نہیں ہے، تو پھر اس کا اور کیا انجام تھا؟ نوح علیہ السلام نے جب یہ اللہ رب العزت کی طرف سے علم پا لیا، اشارہ مل گیا کہ جو ایمان لے آئے، اب باقی لوگوں میں سے ایمان لانے والا کوئی نہیں ہے، تو نوح علیہ السلام کی زبان مبارک سے پھر یہ بد دعا نکلی۔ ورنہ انبیاء کرام بد دعائیں نہیں کیا کرتے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ نگاہ دوڑا کر دیکھیں، بڑی زیادتیاں، بڑا ظلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے لیے نفسیاتی پریشانیاں، آپ کے لیے جسمانی اذیتیں، آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے مختلف شکلیں۔ صحابہ کرام کی تکلیفوں کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور خود آپ کی ذات گرامی کے لیے ان لوگوں نے بہت سی پریشانیاں پیدا کیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر اپنی قوم کے لیے اس طرح کھلے بد دعا نہیں کی۔ حتیٰ کہ طائف کے میدان میں جو کچھ ہوا وہ آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ طائف کے میدان میں مار مار کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا، خون، سر کا خون بہہ کر پاؤں تک پہنچ گیا، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی۔ تفصیلی واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتہ آیا، پہاڑوں کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں، اور یہ باقاعدہ آفر کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ آ کے فرشتے نے آفر کی کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اللہ کے حکم سے ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، طائف کے آگے پیچھے کے جو پہاڑ ہیں ان دونوں کو اس طرح ملاؤں کہ اہل طائف پس جائیں، جس طرح چکی کے دو باٹوں میں گندم کا، جو کا، جوار کا دانہ پس کر ختم ہو جاتا ہے، میں طائف والوں کو ختم کر دوں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ اس قوم کی پشتوں میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو میرے رب کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرانا چاہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، اور کوئی بھی نبی ایسے ہی کہ ذرا تکلیف پہنچائی اور کہے کہ نہیں اے اللہ ان کو فوری طور پر اٹھا لے۔ انبیاء کو اللہ نے بڑا ظرف، بڑا دل، بڑی ہمت، بڑا حوصلہ دیا ہوا ہوتا ہے، وہ قوم کی اذیتیں برداشت کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر یہ تھوڑی سی توجہ دی جائے تو اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے اور اذیتیں، اللہ اگر چاہے تو اپنے نبیوں سے اذیتوں کو ہٹا سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، ان کی طرف کوئی انگلی بھی نہ کرنے پائے۔ اللہ جسے چاہتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے، اس کا تحفظ کرنے پر وہ قادر ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آزمائش کے اعتبار سے جو اللہ کا سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے اس کی زیادہ آزمائش لی جاتی ہے، اور نبیوں سے زیادہ قریب تو ظاہر ہے دوسرا کون ہوگا؟ سب سے زیادہ قریبی انسانوں میں سے، بندوں میں سے اللہ کے نبی ہی ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ نے اپنے لیے منتخب کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس قرب کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کی زیادہ آزمائشیں، ان کے زیادہ امتحانات، ان امتحانات میں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں لوگ اذیتیں پہنچائیں، انہیں لوگ ماریں، انہیں برا بھلا کہیں، ان پر الزام تراشی کریں، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ پاگل کہہ رہا ہے، کسی نے کہا کہ اس پر شیطان اترتا ہے، کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ۔ انبیاء کرام کو اللہ آزماتا ہے، ان آزمائشوں کی وجہ سے، یا ان آزمائشوں کی ایک شکل یہ ہے کہ قومیں اذیتیں دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اذیتوں کو برداشت کیا، لیکن بد دعا نہیں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بد دعا کرنے میں کوئی جلدی نہیں کی، دیر تک دعوت و ارشاد کا کام کرتے رہے، اور
اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے خود نوح علیہ السلام کو یہ بتا دیا کہ اے نوح اب تیری قوم میں سے اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، لہذا تم پریشان نہ ہونا ان کے فعلوں پر، ان کے کرتوتوں پر، ان کے کردار پر، فلا تبتئس، ان کے کردار پر آپ غمگین نہ ہوں، ان کا معاملہ اب ہم پہ چھوڑیں، ہم ان کو سنبھال لیں گے۔ اس قسم کی صورتحال جب بن گئی تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ لوگ گمراہ ہوئے، وقد اضلوا کثیرا، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور اے اللہ تو ان ظالموں کو سوائے گمراہی کے کسی اور چیز میں نہ بڑھا، یعنی اب یہ گمراہ ہی رہیں گے، ان کے سدھرنے کا کوئی امکان باقی مجھے نظر نہیں آتا۔ اور اللہ نے بتا دیا کہ آپ ایمان نہیں لائیں گے، لہذا یہ بد دعا ان کی زبان مبارک سے نکل گئی۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، وہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے، مما خطیئاتہم، خطیئہ خطا، غلطی، قصور، گناہ، اپنے گناہوں کے نتیجہ میں وہ اغرقوا، غرق کیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ان کے اپنے گناہوں کے نتیجہ میں غرق کیا گیا، ان کے گناہوں کے نتیجہ میں ان پر یہ عذاب اللہ نے نازل فرمایا۔ اور اس سے بڑھ کر گناہ کیا ہے کہ 1000 سال کے قریب نبی دعوت دیتا رہے، نبی ان کو اپنے پاس بلاتا رہے، اور دن رات شب و روز دعوت ہو، شب و روز نبی ان کو اللہ کی طرف بلائے اور وہ دور دور ہی بھاگتے جائیں، اس سے بڑا اور کیا گناہ ہوگا ان کا۔ اللہ نے فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا، وہ غرق کر دیے گئے ان کی اپنی غلطیوں گناہوں کے نتیجہ میں، یعنی ان کے گناہوں کی پاداش میں اللہ رب العزت نے سزا کے طور پر ان کو غرق کیا۔ اور قوم نوح کے غرق ہونے کا، قوم نوح پر طوفان جو آیا اس کا واقعہ بھی یہاں تو بالکل یہ تھوڑا سا ہے، اغرق، ایک لفظ میں اللہ نے اس پوری بات کو بیان کر دیا ہے، مما خطیئاتہم اغرق، ان کی غلطیوں، ان کی خطاؤں، ان کے گناہوں کے نتیجہ میں اللہ نے ان کو غرق کر دیا، جبکہ سورہ ہود میں ہی بہت تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے وہ واقعہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ سورہ ہود پڑھی جائے تو اس میں اللہ رب العزت نے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا، نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ دعوت دیتے رہے، جب اس قوم نے نہیں مانا تو اللہ رب العزت نے پھر نوح علیہ السلام کو باقاعدہ پیغام دیا کہ اے نوح کشتی تیار کرو، اصنع الفلک بأعیننا ووحینا، نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہمارے سامنے آپ لوگ کشتی بنائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا۔ یہی قوم جس قوم کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہوئے، انہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا، خود نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے، کہتے رہے کہ یہ دیکھو یہ کشتی تیار کر رہا ہے، اور یہاں کشتی یہ کہاں چلائے گا، یہاں کوئی پانی نہیں، کوئی دریا نہیں، کوئی سمندر نہیں۔ تو جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کہا کہ یہ بڈھا سٹھیا گیا ہے، اس کا دماغ چل گیا ہے، یہ دیکھو اب یہ ریت پر یا پہاڑوں میں یہ کشتی چلائے گا۔ لیکن وہ تو چونکہ اللہ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے، اللہ رب العزت نے باقاعدہ کشتی بنانے کا انہیں حکم دیا تھا، کشتی بناتے رہے، کشتی بھی تیار ہو گئی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے عذاب کی بھی مکمل تیاری ہو گئی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے آسمان کو حکم دیا کہ تو اپنا پانی نازل کر دے، زمین کو حکم دیا کہ تو اپنا پانی ابل دے، آسمان سے بارش کی شکل میں اور زمین سے پانی کے سوتے، ہر طرف پانی ہی پانی کر دیا۔ اور اب کشتی کے چلنے کا وقت آ گیا۔ جو کل تک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کشتی پہاڑ میں چلائے گا، اب انہوں نے دیکھا کہ کشتی چلنا شروع ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ اس کشتی میں کس کو سوار کرنا ہے۔ جن کو سوار کرنے کا حکم تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام نے سوار کر لیے،
اور جو سوار نہیں ہونے والے، ان میں بیٹے، ان میں بہویں، ان میں بیوی، ان میں فلاں، وہ سارے لوگ موجود ہیں، کشتی کے باہر ہیں، اور جو ایمان لائے وہ کشتی میں شامل ہو گئے۔ باقی ساری کی ساری قوم نوح اللہ رب العزت نے غرق کر دی، تباہ کر دی۔ تو جس وقت معروف واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، اپنا بیٹا ڈوبنے لگا، پانی میں غرق ہونے لگا، تو نوح علیہ السلام کے دل میں آیا کہ پانی بڑھ رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ بھی ڈوب جائے گا۔ اسے کہا کہ بیٹا ہماری کشتی میں ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ تو وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا چونکہ ایمان نہیں لایا، مسلمان نہیں ہوا، اور باپ نے پدری شفقت کے تحت پھر بھی دعوت دے دی، آپ بھی ایمان لے آئے، ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، غرق ہونے سے بچ جائے۔ تو اسے کہا کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، بچ جاؤ گے۔ وہ کہتا ہے کہ تم اپنی کشتی لے جاؤ، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، سآوی الی جبل، قرآن میں ہی اس کے الفاظ اللہ رب العزت نے نقل فرمائے ہیں، سآوی الی جبل، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ مجھے اس تیرے طوفان سے بچا لے گا، اس پانی سے بچا لے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کے ان کلمات کو قرآن کریم میں نقل کیا، اور پھر نوح علیہ السلام کے کلمات اللہ نے نقل فرمائے، اور فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے کہا، لا عاصم اليوم، لا عاصم اليوم من اللہ، لا عاصم اليوم، آج کوئی نہیں بچانے والا سوائے اس کے کہ جس پر تیرا رب رحم کرے گا۔ اور رب نے رحم کن پر کرنا تھا اس وقت؟ جو لوگ کشتی میں آ گئے ایمان والے تھے۔ باقی لوگ تو وہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرما دیا تھا کہ ان میں سے اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اے میرے نبی تم پریشان نہ ہو، ان کو اب ہم سمجھ لیں گے۔ لہذا بیٹا بھی کشتی میں سوار نہیں ہوا، موج آئی، نوح علیہ السلام کے سامنے بہا کر لے گئی۔ ایک مرتبہ پھر دل میں آیا، یا اللہ میرا بیٹا، تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے اس کلمہ کو کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا، اللہ رب العزت نے بڑا سختی کے ساتھ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، انہ لیس من اہلک۔ انتہائی فکر انگیز ہے یہ قرآن کریم کا جملہ، انہ لیس من اہلک۔ اے نوح تو کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے جو ڈوبنے جا رہا ہے، انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا سلبی بیٹا ہے، نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں، عمل ٹھیک نہیں، سلبی بیٹا ہونے کے باوجود فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ اگر نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہو، عمل صحیح نہ ہو، اس کی نجات نہیں ہو سکتی، یہ الفاظ واضح طور پر یہ بتا رہے ہیں۔ اور اگر کوئی سگا بیٹا تو نہیں ہے، ایسے ہی کبھی نہ کبھی جھنڈیاں لگا لیتا ہے، جھنڈیاں لگا لی، سال میں ایک مرتبہ کچھ موم بتیاں جلا لیں، اور سمجھ لیا کہ میں بس اس نبی کو پیار کرنے والا ہوں، عمل کوئی نہیں، شرک میں ناک و ناک ڈوبا ہوا ہے، سارے سال میں شب و روز بدعات میں اس کا سارا وقت گزرتا رہتا ہے۔ اگر وہ کہے کہ مجھے اللہ بخش لے گا، نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہے، عمل نہیں، فرمایا تیرے اہل میں سے نہیں۔ اور ہمارے محبان رسول کے نام سے مشہور لوگ جو ہیں، عاشقان رسول، محبان رسول، نام اور دعوے بڑے اونچے اونچے الفاظ میں، سال بھر نماز نہیں، سال بھر میں کبھی روزہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ان کے پورے جسم پر کوئی حصہ نظر ہی نہیں آتا، لیکن دعویٰ بڑے زور سے کریں گے کہ نہیں جی ہماری شفاعت ہو جائے گی، ہم یہ اور وہ ہو جائے گا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں دیکھنا ہو کہ شفاعت آپ کن کی کریں گے، کون بخشے جائیں گے، پہلی بات یہ کہ اللہ کے حکم کے بغیر سفارش نہیں ہوگی۔ من ذا الذی یشفع، اللہ کے سامنے سوائے اس کے اذن کے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رحمت للعالمین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اب آگے کا معاملہ جب شروع ہو جائے گا، جہاں شفاعت کی باری آئے گی، صحیح حدیث میں، صحیح مسلم میں، بلکہ غالباً بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ حوض پر آپ تشریف فرما ہیں، ایک گروہ آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ گروہ آ رہا ہے، اس کے کچھ نشانات ایسے ہیں کہ یہ میری امت کے لوگ آ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر تیار ہو رہے ہیں کہ یہ لوگ آئیں گے، میں انہیں حوض کوثر سے پیالہ پلاؤں گا۔ تھوڑا قریب آئیں گے، اللہ رب العزت ان کے درمیان میں دیوار کھڑی کر دے گا، ان کو روک دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ کیا ہوا؟ تو کیا جواب ملے گا؟ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، نوح علیہ السلام کو کہا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ اے میرے نبی اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَاذَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، اے میرے نبی تو نہیں جانتا کہ تیرے بعد ان لوگوں نے کیا کرتوت کیے، کیا چاند چڑھایا، دین کا کیا انہوں نے حلیہ بدلا، تو نہیں جانتا۔ تیرے دین میں ان لوگوں نے اپنی مرضی سے جو چاہا داخل کر دیا، جب چاہے کوئی نہ کوئی سلسلہ کھڑا کر دیا، اور دین کے نام سے انہوں نے دین میں بہت ساری بدعات داخل کر دی تھی۔ یہ وہ بدعتیوں کا ٹولہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن، اگر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں بدعات کو ایجاد کیا تھا تو اے اللہ یہ دفعہ دور ہو جائیں۔ اگر ہم شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کے دین پر چلنا ہوگا، تب جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم پا کر کسی کے لیے سفارش کریں گے، تب جا کے جان چھوٹے گی۔ اب نبی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، اور اس سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ سارے انبیاء، ان کے یہ سارے رشتہ دار ہمارے نبی کے چچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے۔ ابو لہب کی تو گستاخیاں معروف ہیں کہ وہ گستاخ آدمی تھا، ابو طالب نے تو ساری عمر میں کبھی کوئی گستاخی نہیں کی۔ ابو طالب ساری عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے خدمت کرتا رہا، یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ اے میرے بھتیجے، جب تک میں زندہ ہوں ان مشرکین میں سے تیری ہوا کو بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا، جاؤ جو کرنا ہے کرتے رہو۔ جو آدمی اس حد تک جان نثار ہو، جو آدمی اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ دے کہ میں نے اپنے بھتیجے کی حفاظت کرنا ہے، وہ گستاخ تو نہیں تھا نا؟ لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام، ابو طالب علیہ السلام، اور کہتے ہیں کہ نہیں وہ اس وقت تو ایسے ہوا، پھر اس کو ایسے کیا گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ ان کے پیچھے ان لفظوں کے کہنے والوں نے کیا کیا اپنے لیے محل تیار کیے ہوئے ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ ابو طالب کو اگر یہ کہا جائے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا، اگر یہ کہا جائے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، اگر یہ کہا جائے کہ وہ جہنم میں ہوگا لیکن اس کو عذاب سب سے کم ترین ہوگا لیکن جہنم میں ہوگا، تو ان کے محل کا کون سا کنگرا ٹوٹتا ہے؟ وہ جانتے ہیں یہ نہیں؟ ان کے محل کا یہ کنگرا ٹوٹتا ہے کہ ہم نے جو ایک ایسا خلا بنایا، خلا میں ایک محل تیار کیا ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جو ان کے نظریات ہیں، وہ اگر یہ ساری باتیں مانتے ہیں تو پھر ان کے وہ نظریات کام نہیں دیتے۔ مولا علی مشکل کشا، اب جو اپنے باپ کی مشکل کشا نہیں کر سکے، جو اپنے بیٹوں کی مشکل کشا نہیں کر سکے، وہ کسی کی مشکل کیا کرے گا؟ اب انہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد وہ یہ ہو گئے، وہ ہو گئے۔ صحیح احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا چچا ابو طالب جہنم میں ہوگا، کیونکہ اس نے مرتے دم تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، جہنم میں ہوگا۔ لیکن نبی کی ساری عمر خدمت کی، اس کے نتیجہ میں اللہ اس کو عذاب کم کر دے گا لیکن جنت میں داخل نہیں کرے گا، کیونکہ جنت میں داخل ہونے کے لیے
اس کا کم از کم آدمی کا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ خلوص دل سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر خلوص دل سے پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد دوسرے کاموں کو اور تیسرے کاموں کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا۔ ابو طالب نے یہ کلمہ ہی نہیں پڑھا، وہ واقعہ معروف ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ وفات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس موجود ہیں، چچا جان ایک مرتبہ ہی کلمہ پڑھا، اور اپوزیشن بھی موجود تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، ادھر دوسری پارٹی کے لوگ بھی آئے بیٹھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں چچا ایک مرتبہ ہی کلمہ پڑھ دو، کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے حجت پیش کر سکوں کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ابو طالب، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری عمر تو ہمارے ساتھ رہا اور مرتے مرتے کہیں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر بھتیجے کے دین پہ نہ آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھ تو وہ نہیں، اور بالآخر اللہ ملت عبد المطلب، اپنے دادا اپنے باپ دادا کی ملت میں میں جان دے رہا ہوں۔ انہی الفاظ کے ساتھ یہ ابو طالب وفات پا گئے۔ وہ مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اتنا خدمت گزار، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور ہمارے بھائی 4 جھنڈیاں لگا کے 6 بلب بال جلا کے سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشا لیں گے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ڈوب گیا، طوفان میں غرق ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی سزا کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی پاداش میں وہ غرق کیے گئے۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، اور جہنم میں داخل کیے گئے۔ صرف غرق کر کے معاملہ ختم ہو جاتا تو شاید آسان ہو جاتا، غرق ہو گئے بات ختم ہوگی، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس قوم نے جس نے 1000 سال نبی کی نافرمانیاں کی، 1000 برس نبی کے دین میں نہیں آئے، ان کی سزا ڈبل کر دی۔ ایک ان کو غرق کیا فَأُدْخِلُوا نَارًا، اور دوسرا یہ کیا کہ ان کو جہنم کی نار، جہنم کی آگ میں داخل کر دیا۔ اور یہ آگ میں جو داخل کیا گیا ہے ان کو، یہ کون سا موقع ہے؟ حشر کے بعد نہیں، یہ برزخ کی زندگی ہے۔ حشر تو قیامت کے بعد ہوگا نا، حشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا، پھر جنت جہنم ہوگا۔ اس قوم کے لیے اللہ رب العزت نے مرنے کے ساتھ ہی، غرق کرنے کے ساتھ ہی آگ کا عذاب بھی شروع کر دیا۔ لہٰذا اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد اور اٹھنے سے پہلے درمیان میں کوئی اور بھی زندگی ہے، اور بھی موقع ہے، اور بھی زمانہ ہے، اور وہ زمانہ ہے برزخ کا عذاب یا ثواب۔ اس آیت سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت سے پہلے بھی جو وقت ہے اس میں قوموں کو عذاب اور ثواب دے گا۔ اس قوم کو اللہ رب العزت نے مارنے کے لیے غرق کیا، دنیا کا آخری عذاب ان کے لیے، اور اس کے بعد ان کو آگ میں داخل کر دیا جو کہ برزخ ہے۔ اور قرآن کریم کا ایک نہیں بلکہ 2-3 مقامات پر برزخ کا ذکر موجود ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ برزخ، صاف لفظوں میں قرآن کریم کی آیت میں ہے وَمِن وَرَائِهِمْ برزخ، مرنے کے بعد آگے برزخ ہے، قیامت سے پہلے۔ کئی لوگ برزخ کی زندگی کا ہی انکار کر دیتے ہیں، مر گیا بس مر گیا، مرنے کے بعد قبر میں داخل کیا جائے گا، زمینی قبر، فلاں قبر، کئی طریقوں سے منکرین حدیث خاص طور پر اس سلسلہ میں بڑی کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ قبر کے عذاب کا انکار کیا جائے، قبر سے متعلقہ احادیث کے بارے میں بدزبانیاں کر کے اس کو ضعیف ثابت کر دیا جائے، جبکہ قرآن بتا رہا ہے برزخ ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ برزخ، صاف لفظوں میں یہ آیت ہے، اس میں برزخ کا ذکر موجود ہے، اور بعض دیگر اماکن قرآن کریم کے مقامات ایسے ہیں جہاں برزخ کا ذکر موجود ہے۔ پھر اپنا دماغ سامنے لا کے رکھ دیں گے، کہیں گے نہیں برزخ کیسے ہو سکتا ہے، وہاں عذاب کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ سلسلہ جو کہتے ہیں ملا لوگ کہ قبر ہے، قبر میں عذاب ہوگا، نیکوں کو ثواب اور اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اگر ایسا ممکن ہو
تو بتائیے کہ ایک آدمی نیک ہے، ایک آدمی بد ہے۔ نیک کوئی سیلاب آیا، کوئی زلزلہ آیا، کچھ بہت سارے لوگ اکٹھے مارے گئے۔ اب یہ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مارے گئے، قبر بنی نہیں۔ پہلا بات یہ اتنا بڑا انہوں نے یہ نکالا کہ قبر بنی نہیں۔ وہ سارے ایسے، بھائی سارے ایسے جہاں گئے ہیں ان کی یہی قبر ہے۔ اگر زلزلہ آیا، پہاڑ پھٹ گئے، مکانات گر گئے، لوگ ان کے نیچے دب کر مر گئے، ان کی قبر بن گئی۔ اب اس قبر کو کیا پھر کہیں گے جی کسی کو جانور کھا جاتے ہیں، جانوروں کے پیٹوں میں چلا گیا، کوئی جل گیا اس کی راکھ اڑ گئی، کچھ یہ ہو گیا اس کی قبر۔ اللہ رب العزت کے لیے یہ چیزیں ہم اپنے دماغ سے سوچ کے، چھوٹی سی عقل کو سوچ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن لگتا ہے، لیکن اگر تھوڑا سا غور سے سوچیں تو اللہ کے لیے یہ کوئی چیز ناممکن نہیں۔ جس ذات نے پیدا کیا وہی ذات دوبارہ پیدا کر لے گی۔ جس ذات نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ جانوروں کے پیٹوں سے اور فضا میں اڑے ہوئے خاک کے ذروں سے وہ اکٹھا کر کے پھر اس کو قبر میں داخل کر دے۔ دوسرا بڑا زوردار اعتراض یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہ قبر کے عذاب کو، قبر کی زندگی کو مان لیا جائے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک نیک آدمی ہے، ایک برا ہے، سارے لوگ اکٹھے ہی ایک جگہ دفن ہو گئے۔ مثال کے طور پر کوئی زلزلہ آیا، ایک شہر میں، ایک محلے میں 10-20 موتیں ہو گئیں، ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں موتیں ہیں، وہاں موتیں ہیں، تو ایسے میں آپ کو معلوم ہے اجتماعی قبریں بنائی جاتی ہیں۔ بڑا سا ایک گڑھا کھودا، اس میں 10-20 آدمی رکھ دیے، مٹی ڈال دی۔ کہتے ہیں جی ان میں گاؤں میں، محلے میں کیا معلوم ہے کہ یہ نیک تھا، یہ برا تھا، ہماری ظاہر نظر کام نہیں کرتی، ہم نے ان لوگوں کو دفن کر دیا۔ ان میں سے کوئی عملوں کے اعتبار سے سزا والا ہے اور کوئی عملوں کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے جنت کی نعمتوں والا ہے۔ اب اگر 2 4 6 لوگ اکٹھے ایک گڑھے میں، ایک قبر میں دفن کر دیے جائیں گے تو سزا والے کو سزا کیسے دیں گے، جبکہ اس کے پہلو میں جڑا ہوا نیک آدمی کو جنت کی رحمتیں، نعمتیں کیسے پہنچیں گی، جبکہ اس کے ساتھ ایک بدکار جڑا بیٹھا۔ یہ کہہ کے کھل کھل کے ہنستے اپنی مجلس میں کہ بڑا تیر مار لیا۔ وہ اعتراض کیا ہے کہ کوئی جواب ہی نہیں۔ اب بتائیں اللہ کے لیے کیوں یہ مشکل ہے کہ ایک آدمی کو سزا دے اور ایک کو نعمتیں عطا فرمائے؟ وہ اس ذات کے بارے میں سوچیں، اپنے دماغ کے لیے نہ سمجھ لیں کہ میں نے یہ اعتراض گڑ دیا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ مختصر بات یہ کہ اللہ رب العزت جس کو جہاں چاہے پکڑے، جس حالت میں پکڑے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور میں کئی مرتبہ مثال دیتا رہتا ہوں، یہاں کئی مرتبہ ذکر آیا ہے کہ ہم تو اپنی دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جڑے ہوئے لوگوں کو الگ الگ قسم کی صورتحال سے اللہ دوچار کر دیتا۔ میاں بیوی ایک چارپائی پر سوئے ہوئے ہیں، ایک چارپائی کتنی بڑی ہوگی، کٹھے ہی تو ہے نا۔ ایک چارپائی پر 2 لوگ ہیں، ایک خواب دیکھ رہا ہے، وہ کوئی بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ کوئی باغات میں گھوم رہا ہے، پرفضا مقام ہے، صحت افزا مقام ہے، وہاں گھوم رہا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اور دوسرے کی سانسیں پھولی ہوئی ہیں، پیچھے کتا چڑھا ہوا ہے۔ دونوں ایک ہی چارپائی پر اکٹھے ہیں، ایک کے پیچھے کتا چڑھا ہوا، اس کتے کے آگے بھاگ رہا ہے، دوسرا مزے کے ساتھ سیرنگ کر رہا ہے۔ ایک ہی جگہ پر اس دنیا میں ایسا ممکن ہے یا نہیں؟ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں نا کہ آدمی کہے کہ نہیں جی، یہ تو ہماری دیکھی بالی۔ آدمی آرام سے سویا ہوا ہے، بیوی جھٹ سے اٹھ کے بیٹھ گئی کہ پانی لاؤ، مجھے کیا ہو گیا ہے۔ کبھی بیوی سوئی ہوئی ہے، آدمی کو کچھ ہو گیا۔ یہ واقعہ تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں۔ جب اتنے قریب رہتے ہوئے 2 آدمیوں کو اس دنیا میں اللہ اس طرح کی الگ الگ صورتحال سے دوچار کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک قبر میں ایک کافر پڑا ہوا ہو، ایک مسلمان کو اللہ نعمتیں مہیا کر دے اور کافر کو جہنم کا عذاب مہیا کر دے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ برزخ ہے، برزخ میں ثواب اور عذاب دونوں چیزیں اللہ دے گا، یہ حقیقت قرآن کریم سے بھی ثابت ہے۔ اور
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی اس کا ہمیں پتہ دیتے ہیں، لہذا انکار والی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، انہی کے گناہوں کے نتیجہ میں غرق کیا گیا اور انہیں آگ میں داخل کیا گیا۔ فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، اب انہیں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ملا۔ ہمارے یہاں تو مددگار دعوے کرنے والے بڑے پھرتے ہیں، کہیں گے کہ نہیں جی ہم بچائیں گے، پل صراط سے پار ہم لگائیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ انہیں جب اللہ نے غرق کرنا چاہا کوئی مددگار نہیں ملا، جب اللہ نے جہنم کی آگ میں انہیں جلسانا اور داخل کرنا چاہا کوئی مددگار نہیں ملا۔ اللہ نے ان کو غرق کیا، ان کو آگ میں داخل کیا۔ فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، اللہ کے سوا اب انہیں کوئی بچانے والا، کوئی مددگار، اللہ نے جس حالت میں انہیں مبتلا کر دیا ہے اس سے اس کو چھٹکارا دلانے والا کوئی نہیں ملا، نہ تب ملا تھا نہ کبھی کسی کو مل سکتا ہے۔ جسے اللہ بچائے صرف وہی بچتا ہے، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں تمہیں پار ہم لگائیں گے، اور دعوے اتنے فرسٹ کلاس کہ ہم تمہیں پل صراط سے گزاریں، جب سنتے ہیں نا کہ وہ باریک ہے، وہ بڑا تلوار کی طرح تیز ہے، تو ظاہر ہے کہ آدمی کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے کہ اس جگہ سے گزرنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ کسی نے تو یہ کہا، عجیب عجیب قسم کے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، مولانا بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی وہ پل ہے، جہنم کے اوپر سے گزرے گا جائے گا، وہ بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے۔ سامنے سے ایک آدمی اٹھ گیا، وہ کہتا ہے کہ مولانا یہ کہو ہاں کہ اللہ نے کسی کو جنت میں لے جانا ہی نہیں، یہ کیا کہتے رہتے ہو کہ اتنا باریک، یہ کہو کہ اللہ نے کسی کو جنت میں لے جانا ہی نہیں۔ ایک دماغ یہ ہے کہ اگر اس طرح کی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر بتا رکھا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ فر آرام سے، ایسے جیسے کہ عام جگہ سے آدمی گزر جاتا ہے، اہل ایمان اپنے ایمان کے نتیجہ میں اس پل سے نکل جائیں گے، اور جو دوسری پارٹی ہیں ان کے لیے یہ اتنا ہو جائے گا۔ اب وہ مسئلے کو سمجھنے کی بجائے کہیں گے جی مولوی صاحب یہ کہو کہ اللہ کسی کو پار لگانا ہی نہیں چاہتا، پھر ہمیں اتنا باریک بنا بنا کے کیا دکھاتے رہتے ہیں۔ مولوی کیا بیچارہ کرے گا؟ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں بتا رکھا ہے۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جو نعرے لگاتا ہے کہ میں خود تو کیا میں تمہیں بھی لے جاؤں گا۔ ایک کہتا ہے کہ وہاں سے کوئی جا ہی نہیں سکے گا، اب سیدھا ہی کہہ دو کہ کوئی گزر ہی نہیں پائے گا، ہمیں باریکیاں اور اس کی تیزیاں کیوں سناتے ہو، کہو کہ کوئی گزر نہیں سکتا۔ دوسرا کہتا ہے ہم بھی جائیں گے، تمہیں بھی لے کے جائیں گے۔ پیر صاحب یہ دعوے کر رہے تھے بڑے زور شور سے، میرا خیال ہے کہ یہ واقعہ میں نے ذکر کیا ہے یہاں پہلے بھی، کہ میں تمہیں پل صراط سے پار لے جاؤں گا۔ نوجوان دین کو سمجھ گیا، ان لوگوں کے کرتوت وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کیا نعرے، کیا کیا دعوے آ کے کرتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ پیر صاحب ہمیں پل صراط سے پار لگانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، دیکھیں تو صحیح بلا۔ یہ چاول کی فصل کا موسم تھا، اور چاولوں کی فصل دھان یا منجی، جن دنوں میں چاولوں کی فصل ہوتی ہے ان دنوں میں ہر طرف پانی ہی پانی، زرخیز زمین میں ہوتی ہے، ریتلی زمین میں یہ چاول ہوتے نہیں، اور زمین چکنی زرخیز پانی، اور پھر نیچے گارا، کیونکہ وہ اس کا ایک ایک پودا آپ نے دیکھا ہی ہوگا نا، جو لوگ شہروں کے رہنے والے نہیں جانتے کیسے لگتی ہے، ٹیلی ویژن یہ وہ آج کل ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک ایک پودا اس کا اس گارے میں لگایا جاتا ہے، بویا جاتا ہے۔ اب ان دنوں میں، جن دنوں میں یہ دھان کے بونے کا یا اس کی پنیری لگانے کا وقت ہوتا ہے، کسان لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، اور پھر جب چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، ہر آدمی کی اپنی اپنی ایک حدود ہے، یہ میرا کھیت ہے، یہ فلاں کا کھیت ہے، کھیت کے چاروں طرف وہ چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے، لیکن جب پانی ہی پانی ہوگا، ادھر والے نے بھی صفائی کرتے کرتے تھوڑی سی جو دیوار ہے کاٹ لی، ادھر والے نے بھی کاٹ لی، تو درمیان میں ایسے پتلی سی دیوار رہ جاتی ہے۔ کسان عادی ہوتا ہے، روز جا رہا ہے آ رہا ہے،
اور پھر دوسرا یہ کہ ان کا ان دنوں میں لباس بھی ایسا ہوتا ہے گرتا ہے تو گرتا رہے، اس کو مٹی سے گارے سے سب چیزوں سے نکلنا ہے، نکلتے چلے جاتے ہیں۔ پیر نے گھر میں کہیں نعرہ لگایا، کہا کہ تمہیں پلسرات سے میں پار لے جاؤں گا، ٹھیک ہے وہ باریک ہے، ٹھیک ہے وہ تیز ہے، اس کی کاٹ ہے، ایسے ہے، لیکن تم گھبراؤ نہیں، تمہیں میں پار لگا لوں گا۔ مرید جو سمجھدار ہو چکا تھا، بات کو سمجھ چکا تھا، اس نے کہا کہ آج پیر صاحب کو میں چیک کرتا، یہ پل صراط سے ہمیں لے جائیں گے، میں دیکھوں کہ یہ ہمارے پل سے گزرتا ہے یا نہیں۔ لڑکے نے پیر صاحب کو کہا حضرت تشریف لائیے، تھوڑا گھوم کے آتے ہیں۔ گھمانے کے لیے تھوڑا باہر لے جا کے کہتا ہے کہ ہماری آگے کچھ کھیتوں میں فصل ہے، ذرا نظر کرم ہو جا۔ اس نے اس پیر کو اتنی ہوا دے دی کہ پیر چلا جا رہا ہے، ذرا ہمارے کھیتوں پہ ایک نظر ڈال دیں گے تو یہ ہو جائے گا، جیسے کہ عموماً عادت ہوتی ہے اس پارٹی کی۔ پیر صاحب پھولے چلے جا رہے ہیں، جب آگے دیکھا کہ پانی آنا شروع ہو گیا ہے تو لڑکے نے کہا کہ حضرت آپ تشریف لائیے۔ اب چونکہ دو آدمی اکٹھے نہیں چل سکتے، اور ویسے بھی پیر کے آگے تو کوئی چل نہیں سکتا، یہ تو طے شدہ قواعد ہیں نا، نہ پیر کے آگے کوئی چل سکتا ہے، نہ پیر سے اونچا کوئی بیٹھ سکتا، بلکہ پیر کے برابر بھی کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ پیر صاحب کو ذرا اسپیشل جگہ پہ ہونا چاہیے۔ کہتا ہے کہ حضرت آگے تشریف لائیے۔ وہ حضرت صاحب دیکھ رہے ہیں آگے کیا ہے، انہیں نظر آ رہا ہے، لیکن اب کیا کریں گے؟ جو گھر میں بیٹھے پل صراط سے گزارنے کے وعدے اور اتنے دعوے کر کے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت تشریف لائیے۔ حضرت آگے چلنے لگے، 10-20 قدم چلے نہیں، حضرت دھڑام سے ایک سائڈ، پانی گارا یہ وہ، اور اس نوجوان نے پیر صاحب کو نکالا نہیں بلکہ اوپر اور تھوڑا وزن ڈالا، اور ساتھ ہی کہا کہ حضرت آپ تو ہمیں پل صراط سے پار لے جانے والے تھے، یہ اتنا بڑا راستہ ہے اور اس سے تم گر گئے ہو۔ پنجابی شاعروں نے بڑے مزے کے ساتھ یہاں شعروں میں یہ واقعہ پورے کا پورا ذکر کیا ہوا ہے کہ ہونے پل صراط تو نگان دا دعویٰ کیتا ہی انیا تے ایڈے وڈے نہیں۔ شاعر نے جو الفاظ کہے ہیں پورے، وہ کہتا ہے کہ تم نے ابھی اتنے پل صراط سے گزارنے کا وعدہ کیا تھا اور اتنے بڑے راستے سے تم گر گئے ہو۔ شعر بڑے مزیدار ہیں، میرے ذہن سے وہ نکل گئے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ یہاں لوگ بڑے دعوے کرنے والے پھرتے ہیں، ہم آپ کو پار لگا دیں گے، ہم پل صراط سے گزار دیں گے، ہم آپ کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے۔ اپنا عمل، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اسے سنوار لیں، یہی کام آئے گا۔ اگر کسی کا صرف نام لے لینا کام آ جاتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق نہ ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جہنم میں نہ ہوتے، دیگر انبیاء حضرت لوط علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں نہ جاتی، ابراہیم خلیل جن کو ہمارے نبی بھی انتہائی احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں، جب کبھی ذکر آتا ہے میرے بابا ابراہیم، میرے بابا ابراہیم، تمہارے بابا ابراہیم، ابراہیم خلیل علیہ السلام کا باپ جہنم میں ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشادات کے مطابق۔ کسی کو اس طرح اگر کوئی کہے نا کہ رشتے سے نام لے لینے سے میرا یہ اور وہ ہو جائے گا، وہاں عمل کام آئیں گے۔ عمل نہیں ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں کیا کہا گیا؟ فَإِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کے عمل اچھے نہیں تھے، لہٰذا یہ تیرے اہل میں سے ہی نہیں ہے۔ وہاں فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، صرف عمل ہی بیلی ہوگا، عمل ہی دوست ہوگا، عمل ہی ساتھ رہے گا۔ قبرستان تک بھی تو 3 چیزیں جاتی ہیں نا، معروف ہے، مال، عیال اور اعمال، پیسہ بھی، رشتہ دار بھی اور اعمال بھی۔ وہاں کون رہ جاتا ہے؟ صرف ایک، اعمال، صرف اعمال رہ جاتے ہیں۔ یہی قبر کو تنگ کرنے کا باعث، کھلا کرنے کا باعث، قبر میں اندھیرے کا باعث، قبر میں روشنی کا باعث، قبر میں نار ہوگی یا قبر میں اللہ کی رحمتیں نعمتیں ہوں گی، یہ سارے کا سارا معاملہ صرف عملوں کے نتیجہ میں ہوگا۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم ماننے کی طرف نہیں آ رہی، اللہ نے بھی اشارہ دے دیا، سگنل دے دیا کہ اے میرے نبی،
ان میں سے اب مزید کوئی ایک آدمی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، فرمایا وقال نوح، نوح علیہ السلام نے کہا رب لا تذر، اے اللہ نہ چھوڑ، علی الارض اس روئے زمین پر، من الکافرین دیارا کافروں کا ایک گھر بھی، روئے زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہیں بچنا چاہیے۔ گویا کہ طوفان نوح کے نتیجہ میں اللہ رب العزت نے روئے زمین پر جتنے کافر تھے سب کو ملیامیٹ کر دیا۔ ایک مرتبہ دنیا کی جو کہانی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس وقت دنیا، انسانوں کی دنیا کتنی تھی؟ جو کشتی میں سوار تھی، بس انسانوں کی دنیا صرف اتنی رہ گئی جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھی، باہر کوئی انسان زندہ نہیں بچا۔ کہاں تھا، کتنا تھا؟ نوح علیہ السلام نے بد دعا کر رکھی ہے کہ اے اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان کافروں کا ایک گھر بھی دنیا میں صحیح سلامت نہیں بچنا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں نا کہ کوئی بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت کوئی نہ بچے۔ اللہ رب العزت نے تمام کافروں کو غرق کر کے ختم کر دیا، اور ساتھ ہی فرمایا انک ان تذرہم، اے اللہ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، اگر ان کو کافروں کو تم نے چھوڑ دیا تو کیا کریں گے؟ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور بھی جو بندے تیرے پیدا ہوں گے ان کو بھی یہ گمراہ کریں گے، خود تو ہیں یہ ان کو بھی گمراہ کریں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کے یہاں فاجر، فاسق و فاجر اور کافر ہی پیدا ہوں گے۔ ان کے یہاں جو بھی نئی نسلیں آئیں گی وہ انہی کی تربیت، انہی کی تعلیم، انہی کا اخلاق، انہی کا کردار، انہی کا دین، انہی کا مذہب، وہ اسی طرح کے فاجر اور کافر ہوں گے۔ فرمایا کہ اے اللہ کوئی بھی گھر اس روئے زمین پر زندہ باقی نہیں بچنا چاہیے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے جس طرح کے حالات میں یہ بد دعا کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس قسم کے حالات پیش آئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی بد دعا کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ قوم فرعون ہے، فرعون کے ساتھی ہیں، پیسہ بہت ہیں، بڑے مزے سے جی رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا تھا کہ اللہ ان لوگوں کو اگر اس طرح چھوڑے گا، دولت دیتا رہے گا، مال دیتا رہے گا، یہ لوگوں کو دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا ذکر بھی اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ سورہ یونس آیت 88 اللہ نے فرمایا ہے وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینہ، اے اللہ تو نے اس فرعون کو اور اس کی قوم کو زینت و اموالا فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں اے اللہ تو نے اس فرعون کو اور اس کی قوم کو مال اور زینت، مال اولاد، ان چیزوں سے تو نے نواز رکھا ہے۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے اللہ یہ مال، یہ دولت، اس کو پا کر یہ تیرا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ یہ تیرے راہ سے لوگوں کو بہکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ ربنا طمس علی اموالہم، اب دیکھا کہ اس مال کے نتیجہ میں، اس اولاد کی ہوا میں آ کر یہ دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ فرمایا ربنا طمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مال سباب کو تباہ و برباد کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بد دعا کیوں کی؟ کہ یہ اس مال کے نتیجہ میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کا مال نہ رہے گا یہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں گے۔ فرمایا ربنا طمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مال و اسباب کو تباہ کر دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہ آسانی سے ایمان لانے والے نہیں ہیں جب تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو خاص اپنے لوگ تھے ان کا بھی تو حال قرآن کریم میں آپ کو معلوم ہے نا، بار بار عذاب آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ موسیٰ اللہ سے دعا کرو اس عذاب کو اٹھا لے، ہم سدھر جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عذاب اوپر جاتا، قوم پھر وہیں کی وہیں۔ بار بار ایسا ہوا۔ اللہ رب العزت نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے اس کا ذکر قرآن کریم میں جا بجا آیا۔ اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکرو، یا بنی اسرائیل اذکرو، اے بنی اسرائیل کے لوگوں فلاں نعمت یاد کرو، فلاں میری رحمت جو ہے اس کو یاد کرو۔ لیکن وہ قوم بڑی لاڈلی اور بڑی عجیب طبیعت کی مالک تھی، ادھر سدھرتی ادھر بگڑتی، ادھر سدھرتی ادھر بگڑتی، اور جو فرعون کے ساتھ لگے ہوئے تھے وہ تو ظاہر ہے کہ پھر بالکل ہی گئے گزرے تھے۔ اللہ رب العزت نے جب ان کی یہ صورتحال مال اولاد وغیرہ دے کر ان کو بنایا پبایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ یہ اس مال کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے، فرمایا ربنا طمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مال و اسباب کو تباہ کر دے، غارت کر دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو سخت کر دے، ان کے دلوں میں بھی سختی آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بد دعا یہ فرمائی تھی، نوح علیہ السلام نے بھی بد دعا کی اور فرمایا کہ اے اللہ روئے زمین پر ان کافروں کا کوئی گھر نہیں بچنا چاہیے، اگر یہ بچ گئے تو یہ خود تو گمراہ ہیں، یہ دوسرے لوگوں کی بھی گمراہ کریں گے، اور ان کے یہاں نیک بچوں کے پیدا ہونے کی کوئی توقع نہیں لگتی، بلکہ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کے یہاں جو بچے پیدا ہوں گے وہ فاجر فاسق قسم کے کافر ہی ہوں گے۔ رب اغفر لی، اب ان کے لیے بد دعا کر کے پھر اب اپنے لیے اللہ سے مغفرت مانگی، رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے مغفرت عطا فرما اور میرے ماں باپ کو بھی بخش۔ یہ دعا سورہ نوح کی آخری آیت بہترین دعا ہے۔ یہ دعا تو حضرت نوح علیہ السلام نے مانگی ہے، لیکن ہم بھی کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ رب اغفر لی ولوالدی، صرف یہ دو لفظ، اور ان دونوں لفظوں کا معنی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ معنی کیا ہے۔ اے اللہ مجھے بخش لے، اے اللہ میرے ماں باپ کو بھی بخش لے۔ کتنی اچھی دعا ہے، پہلے دونوں کلمے ہی اتنے اچھے ہیں کہ یہ تو کم از کم یاد کر لینے چاہیے، بلکہ یہ آیت یاد کر لینی چاہیے۔ رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش لے اور میرے ماں باپ کو بخش لے، ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور جو مومن میرے گھر میں داخل ہو اس کو بھی بخش لے، مجھے بھی بخش لے، میرے ماں باپ کو بھی بخش لے، اور جو مومن بھی میرے گھر میں داخل ہو۔ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور جو شخص بھی ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے، اے اللہ یعنی جو ایماندار ہو جائے کوئی بھی، اس کو بھی بخش لے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور اے اللہ کافروں کو سوائے بربادی کے ان کو کسی چیز میں زیادہ نہ کر۔ بد دعا نوح علیہ السلام نے کی، اللہ رب العزت نے قبول فرمائی، آسمان سے پانی نازل فرمایا، زمین سے پانی نازل فرمایا، پوری زمین کو پانی پانی کر کے تمام کافروں کو غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے قبول ہوتے دکھا دیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔